بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم سے چند گز کے فاصلے پہ، چند قدم کے فاصلے پر شاہراہ جمہور پہ ایک حرم ہے جو سرکار سید علی بن حمزہ بن الحسن بن عبید اللہ بن ابوالفضل العباس کا حرم ہے۔ یہ وہ حرم ہے جس کی زیارت کے لیے اکثر مومنین جو ہے وہ یہاں پر حاضر نہیں ہوتے، ان کی تاریخ سے ناواقف ہیں، ان کی تاریخ سے نابلد ہیں۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جناب سید علی بن حمزہ یہ اولاد ہیں حضرت عبید اللہ ابن ابوالفضل العباس کی۔ ان سے بہت سی روایات اور بہت سی احادیث جو ہیں وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت سی احادیث جو ہیں وہ جناب سید علی بن حمزہ کے نام کے ساتھ مرقوم ہیں۔ جناب سید علی بن حمزہ کا کربلا میں ورود جو ہے اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اولاد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سادات کاظمیہ کو جب مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا اور انہیں مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں، تو سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو خود تو بغداد کے زندان میں قید تھے، تو اس وقت اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تحفظ کے لیے سرکار سید علی بن حمزہ جو ہے وہ ایک لشکر لے کے مدینہ سے نکلتے ہیں اور یہاں پر آ کے عراق میں آ کے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ اولاد جن کو مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور وہ عراق کی مختلف جگہوں پر آباد ہوتے ہیں، ان کی آ کے تحفظ کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ جناب سید علی بن حمزہ کو عرب کے لوگ جو ہیں وہ ابو الحراب یعنی کہ ایک حرب جو ہے وہ جنگوں کے لیے کہا جاتا ہے، جنگوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شجاعت میں اپنے باپ کی مثال تھے، یہ حسن میں مولا علی کی مثال تھے، ان کی جلالت اس قدر مشہور تھی کہ انہیں عباس ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے زائرین جو ہیں وہ اس مولا کی، اس فرزند حضرت ابوالفضل العباس کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آئندہ جب بھی آپ کربلا میں آئیں تو کوشش کریں کہ چند قدم کے فاصلے پر سرکار ابوالفضل العباس کے حرم سے چند قدم کے فاصلے پر اگر آپ شاہراہ القمی میں ہوں تو آپ شاہراہ جمہور کی طرف جب آئیں گے تو آپ کو بالکل کونے میں سرکار سید علی بن حمزہ کا مزار ملے گا، تو یہاں پر آیا کریں۔ اب ان کے لیے عرب میں یہ بات روایات میں مشہور ہے کہ یہ انتہائی یہاں پر سریع العجابہ، یہاں پر دعاؤں کی قبولیت بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منت، کوئی بھی مراد جو ہے وہ سرکار سید علی بن حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ لا علاج امراض کا جن کے لیے دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، سرکار سید علی بن حمزہ کے ساتھ توسل کیا جائے۔ یہ اگر آپ روحانی انداز میں دیکھیں گے تو یہ سرکار ابوالفضل العباس کا دروازہ ہے۔ سرکار ابوالفضل العباس باب الحوائج ہے اور باب الحوائج کے سامنے جو دروازہ ہے جو حاجات پوری کرتا ہے وہ سید علی بن حمزہ ہے۔ تو اب جیسے جناب حر کے مزار پہ مومنین جاتے ہیں تو جناب حر جو ہے وہ امام حسین کے جانسار ہیں، جناب حر کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جناب سید علی بن حمزہ جو ہیں یہ تو اولاد ابوالفضل العباس ہیں۔ تو یقیناً ہماری دعا ہے کہ جو بھی مومنین کربلا میں زیارت کے لیے آئیں وہ اس حرم کی زیارت کے لیے ضرور آیا کریں، یہاں پر مجالس اور ماتمداری برپا کیا کریں تاکہ دنیا کو جناب سید علی بن حمزہ کا تعارف ہو سکے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے لوگ کربلا آنے کے لیے ترس رہے ہیں ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور سرکار سید علی بن حمزہ اس وقت جو زائرین اس حرم میں موجود ہیں میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی تمام حاجات کو قبول فرمائے۔ جو لا علاج مریض ہیں اور جن مریضوں کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں میرا مالک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔